ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے جو 2 مئی کراچی کے اندر علماء کا اجتماع ہو رہا ہے، اس کے متعلق 2-4 باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ دوستوں کو گزارش ہے کہ غور کر کے سننا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے محترم عزیز دوستوں، کچھ بیچارے سادے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء جا کر مسجدوں میں بیٹھ جائے، وہ کہتے ہیں کہ علماء جا کر جنازے پڑھائے، وہ کہتے ہیں کہ علماء جا کر نکاح پڑھائیں، علماء کا کیا جائے اجلاس کرنا، علماء کا کیا جائے سیاست میں، علماء یہ مہنگائی کے خلاف کبھی کبھی مارچ کرتے ہیں، کبھی کبھی دھاندلی کے خلاف مارچ کرتے ہیں۔ ابھی جو 2 مئی اندر کراچی کے اندر جو اجتماع رکھا گیا ہے، اس کے 3 مقصد ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ قبلہ اول کی ترجمانی کرنا، تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی چوکیداری کرنا۔ اب اس کے یہ 3 مقصد کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ تو کچھ بیچارے لوگ سادے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کے سیاست میں کیا جائے، تو غور کر کے بات سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں، میرے نبی نے سیاست کی، حضرت ابو بکر سے بڑا کوئی عالم نہیں، حضرت ابو بکر نے بھی سیاست کی، حضرت عمر سے بڑا کوئی مفقی نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں، حضرت عمر نے بھی سیاست کی، حضرت عثمان سے بڑا کوئی عالم نہیں، حضرت عثمان نے بھی سیاست کی، حضرت علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، حضرت علی نے بھی سیاست کی، امیر معاویہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، حضرت امیر معاویہ نے بھی سیاست کی۔ تو میرے دوستو سن لو، جس طرح تم نے کہا ہے کہ قرآن کا جو علماء جو ہے نبی کے وارث ہے وہ قرآن کے معاملے میں ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس طرح تم نے ان کو قرآن کے حوالے کر دیا، اسی طرح ان کو سیاست کے حوالے کر دو کہ تم اپنا جنازہ ان علماء کے حوالے کرتے ہو کہ یہ پڑھائیں، یہ غسل دیں، یہ دفنائیں۔ تو سمجھ لو کہ جس طرح تمہیں یقین ہے کہ ہمارے جنازے کو یہ علماء بگاڑیں گے نہیں، اسی طرح تم اپنا ووٹ اگر ان عالموں کو دے دیتے تو آج یہ مشکلاتیں نہیں ہوتی، آج یہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج دیکھو کہ پیٹرول 300 روپے کا لیٹر مل رہا ہے، لوگ بیچارے غریب کہاں جائے، جو صبح سویرے مزدوری پہ جاتے ہیں، شام کو 600-700 روپے ملتے ہیں، وہ بیچارہ گھر کے اندر آٹا لاتا ہے تو گھی نہیں ہے، اگر گھی لاتا ہے تو کوئی اور چیز نہیں، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو وہ پیسہ کہاں سے لائے؟ تو یہ غریب کے بچے یہ خود خوشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ان علماء کے اگر تم ساتھ نہ چل سکتے تو نہ چلو، لیکن ان علماء کی مخالفت نہیں کیا کرو۔ یہ اللہ والے علماء ہے، یہ دین کا کام کرتے ہیں۔ اگر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہ علماء اسمبلی کے اندر نہ ہوتے، اگر یہ علماء میدانوں میں نہ آتے تو ہمارے ملک کا یہی حال بنتا جیسے یورپ کا بنا ہوا ہے۔ یورپ کے اندر قانون یہ ہے کہ کچھ بیٹیاں اگر بڑی ہو جائے، اگر وہ اپنے یاروں کے ساتھ چلی جائے تو باپ کو ہمت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو روک سکے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ آئیں، کسی کے ساتھ جائیں، کوئی بھی یورپ کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہ تم سلام کرو ان علماؤں کو کہ یہ میدان میں نکلتے ہیں، کبھی بھی کوئی بل سامنے آتا ہے، کبھی بل پیش آتا ہے کہ اسکولوں کے اندر ان بچوں کو ڈانس سکھائی جائے، ایک ٹیچر ہو جو ان کو کلام سکھائے، جو ان کو گانا سکھائے، تو
تو یہ علماء میدان میں آتے ہیں تو میرے اور آپ کے بچوں کا تحفظ یہ علماء کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جو 2 مئی کے اندر بڑا اجلاس، بڑا جو جلسہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہیں، اور قائد سندھ علامہ راشد خالد مامون سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان علماؤں کی پیروی کرو، ان علماؤں کا ساتھ دو، ان علماؤں کے ساتھ چلو۔ قیامت کے دن کیا تم نے جس سے ووٹ دیا، اگر تم ان کو مانتے ہو تو تم کہہ دو کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب بھی ان کے ساتھ ہو جنہیں ہم نے ووٹ دیا۔ اگر تم علماؤں کو نہ مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن اتنا تو ضرور کرو کہ ان علماء کی مخالفت نہیں کیا کرو۔ اگر پورے گاؤں کے اندر 1000 لوگ ہیں، 1000 جاہل، اگر ایک بیچارہ عالم ہے، اس سے اگر ایک کبھی پوری زندگی میں ایک کوئی غلطی ہوئی، کبھی فرض چھوٹ گیا، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ عالم ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، یہ یہی نہیں کرتے۔ تو ان علماؤں کا اگر تم ایک عالم کی وجہ سے تم سب کو غلط نہ سمجھو، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ان علماؤں کا ساتھ دو، اور 2 مئی کے اندر سب کوشش کرو، سب دوست اور بھائی کوشش کرو کہ کراچی کے اجتماع کے اندر سب شامل ہو کر ہم یہ تو کہہ سکیں ہم نے فلسطین کی اور تو کوئی مدد نہ کی، لیکن ہم ان کے ساتھ کراچی کے اندر ہم اگر اجتماع میں شریک ہو گئے تو اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے فلسطین والوں کے لیے کیا کیا، تم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا۔ تو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف ہم نے جب علماء نے ہمیں پکارا، ہم وہاں پہنچے، ہم نے قبلہ اول کی ترجمانی کے لیے ہم جا کر صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ختم نبوت کی چوکیداروں کے لیے چوکیداروں میں جب نام لکھنے کا نمبر آیا تو ہم پہلی صف میں کھڑے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، بھرپور ہم کوشش کر کے 2 مئی کے اجتماع میں سب پہنچے۔ تو سب میرے بھائی اور دوستوں سے یہی دعا ہے، یہی گزارش ہے کہ سب 2 مئی کے اندر کراچی کے اندر سب دوست شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب دین کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔